السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر بلاگ۔ دن کا ٹائم تھا 4:50 پہ میں نکلا بقالہ شاپ سے۔ میں نے احرام لینا تھا اور سلیپرز لینے تھے کیونکہ میں نے جانا تھا عمرہ کرنے۔ فرسٹ ٹائم میں عمرہ کر رہا تھا تو میں نے کہا نیا احرام اپنے لے لوں اور سلیپرز لوں۔ یہاں پہ میں بقالہ شاپ میں گیا تو وہاں پہ ڈفرینٹ قسم کے احرام پڑے تھے، کوئی 30 ریال کے رینج سے لے کر کوئی 65 ریال کے رینج تک احرام۔ ہاں، میں نے اٹھا لیا کوئی 45 ریال کا، میرے خیال سے کوئی میڈیم کوالٹی کا میں نے احرام اٹھایا، اور ساتھ میں نے سلیپرز اٹھائے، کوئی 10 ریال کے سلیپرز میرے بن رہے تھے۔ بند تو میرے کوئی 65 ریال بن رہے تھے، لیکن بندہ اچھا تھا، کہہ رہا تھا آپ کا فرسٹ ٹائم ہے عمرے کے لیے جا رہے ہو تو میرے ساتھ تھوڑا ڈسکاؤنٹ کیا، اور میں نے میرے خیال سے کوئی 55 ریال دیے۔ تو احرام وغیرہ لے کے پھر میں روم گیا اور تیار ہونے لگا۔ روم آ کے بس روم میٹ جو ہے نا مجھے سکھا رہا تھا کہ احرام کیسے باندھتے ہیں، کیونکہ اس نے آلریڈی کوئی 4 سے 5 عمرے کیے تھے۔ خیر طریقہ تو اس کو خیر خود بھی نہیں آ رہا تھا۔ ہم نے بہت ٹرائی کرنے کے بعد ہم ایک چیز پہ ایگری ہو گئے، اور مجھے تقریباً کوئی 20% سمجھ آ گئی کہ احرام کیسے باندھا جاتا ہے۔ تو میں تیار ہونے لگا اور احرام میں نے باندھ کے روم سے نکلنے لگا۔ جدہ سے لے کر مکہ تک کا جو ڈسٹینس ہے وہ میرے خیال سے کوئی 85 کلومیٹر بنتا ہے، لیکن رش تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے تقریباً بندہ کوئی 40-50 منٹ میں پہنچ جاتا ہے۔ تو میں باہر نکلا، پہلے میں نے ٹیکسی کی۔ میں نے کہا یہاں پہ اصل میں 2 قسم کے یہاں پہ سروسز ہوتے ہیں ٹرانسپورٹ کے، ایک ہوتا ہے بائی ٹرین ہوتا ہے، اور ایک ٹرین میرے حساب سے زیادہ بہتر آپشن ہوتا ہے، جہاں تک میں نے سنا ہے۔ اس کے میرے خیال سے چارجز بھی کم ہے، کوئی 25 ریال لیتا ہے جدہ سے ڈائریکٹ مکہ۔ اور پھر بس کا جو ہے نا اس کا یہ ہوتا ہے کہ ویٹ کرنا ہوتا ہے، وہ مسافروں کا ویٹ کرتے ہیں کہ جب تک گاڑی فل نہیں ہو جاتی وہ نہیں نکلتے۔ تو میں خود ٹرین کی طرف نکلا۔ میں نے کہا ٹیکسی سے میں نے بات کی کہ مجھے سلیمانیہ میں ڈراپ کرو، کیونکہ وہاں سے جو ہے نا ٹرین کا سینٹر ہے، وہاں سے پھر مکہ جاتی ہے ٹرین۔ ٹرین کا ہم نے سلیمانیہ سے پتہ کیا، لیکن ٹرین تھوڑا لیٹ تھا اور مجھے جلدی نکلنا تھا کیونکہ فیملی وہاں پہ ویٹ کر رہی تھی۔ تو بس میں نے یہ ٹیکسی والے سے بات کی، یہ پاکستانی تھا، ادھر ادھر کر کے ہم دونوں کی ایک بات بنی۔ وہ 100 ریال بتا رہا تھا، میں نے آگے سے 60 ریال بتایا۔ آگے جا کے بات ہماری 70 ریال پہ فکس ہو گئی اور ہم مکہ کی طرف نکل گئے۔ تقریباً کوئی 45 منٹ کے ڈرائیو کے بعد ہم مکہ کی گلیوں میں انٹر ہو گئے۔ مکہ روڈ سے کلاک ٹاور کا ایک زبردست ویو یہاں سے نظر آ رہا تھا، جس کا ہم نے نظارہ کیا۔ یہاں سے جا کے پھر میں ڈائریکٹ گیا بہن لوگوں کے پاس، کیونکہ وہ لوگ کافی ٹائم سے میرا ویٹ کر رہے تھے۔ بہن لوگوں کے پاس جا کے ہم نے سامان وغیرہ وہاں پہ رکھا اور تیار ہوئے، اور پھر نیچے آ کے کھانا شانا کھایا، اور پھر ہم جو ہے نا نکل گئے عمرے کے لیے، نکل گئے وہاں سے۔ موسم اچھا تھا، کوئی 37 ڈگری چل رہا تھا ٹیمپریچر، لیکن اچھا یہ تھا کہ ساتھ ہوائیں چل رہی تھی تو اتنا فیل نہیں ہو رہا تھا۔ باقی بھی بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے، کیونکہ ایک تو فرائیڈے نائٹ تھی نا، تو فرائیڈے نائٹ کو لوگ زیادہ آ جاتے ہیں، ریاض کی طرف سے، مدینہ کی طرف سے، جدہ کی طرف سے لوگ زیادہ آئے تھے اور رش کافی زیادہ تھا۔ ہماری رہائش سے حرم شریف تقریباً کوئی 700 میٹر کی ڈسٹینس پہ تھا، تو ہم وہاں سے پیدل آئے، اور رش کافی زیادہ تھا، تقریباً کوئی پیدل ہم نے 15-20 منٹ کی واک کی، اور پھر ہم حرم شریف پہنچ گئے۔ رش کافی زیادہ تھا، جہاں تک میں نے نوٹ کیا فلپائن کے لوگ زیادہ آئے ہوئے تھے اور ہمارے پاکستان بھائی زیادہ تھے ماشاءاللہ۔ کافی اچھا ماحول تھا، ایک مزے کا ماحول بنا ہوا تھا۔ قسمت ہماری یہ بھی اچھی تھی کہ وہاں پہ جیسے ہم پہنچ گئے تو تھوڑی بہت بارش بھی سٹارٹ ہوئی۔ صفا مروہ کی گیٹ سے ہم نے انٹری کی، جو بیسمنٹ کے راستے سے جاتا ہے۔ صفا مروہ کو کراس کر کے پھر لوگ اوپر آ جاتے ہیں، جہاں سے لوگ پھر طواف سٹارٹ کرتے ہیں۔ نیچے بیسمنٹ سے یہ راستہ جاتا ہے، اصل میں اس کا جو مین انٹرنس ہے وہ کلاک ٹاور کی طرف سے ہوتا ہے، یہاں سے زیادہ لوگ نہیں جاتے، زیادہ لوگ جو ہے نا وہاں سے انٹر ہو کے آتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف۔ تو ہم یہاں سے نیچے بیسمنٹ سے گئے اور اوپر پھر خانہ کعبہ کی طرف موو کرنے لگے ہم۔ کافی اچھا ماحول بنا ہوا تھا ماشاءاللہ، زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے عمرہ کرنے، اور سب جو ہے خانہ کعبہ کی طرف چل رہے تھے۔ خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کا دیدار سب مسلمان بھائیوں کو نصیب کریں، آمین۔ خانہ کعبہ پہ نظر پڑتے ہوئے سب سے پہلے بندہ دعا مانگ لیتا ہے، جو ہمارا ایمان ہے کہ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے جو نظر پڑتی ہے اور جو لوگ دعا مانگ لیتے ہیں وہ ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں گیا تو میں نے ایک لمبی چوڑی دعا مانگی، اور جس کا مجھے ایمان اور یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ ضرور قبول کرے گا۔ خانہ کعبہ کے یہاں سے خوبصورت نظارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کافی لوگ عمرہ کر کے واپس بھی جا رہے تھے، اور کافی لوگ
عمرہ کے لیے آ بھی رہے تھے. تو یہاں پہ ایک خوبصورت سا ماحول بنا ہوا تھا. یہاں پہ خانہ کعبہ نظر آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس کو دیکھو بندے کو ایک دلی سکون مل جاتا ہے. خانہ کعبہ کا تقریباً کوئی 5 منٹ دیدار کر کے ہم پھر طواف سٹارٹ کرنے لگے. طواف سب سے پہلے کرنا ہوتا ہے، آپ نے 7 طواف کرنے ہوتے ہیں. ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. رش کافی زیادہ ہوتا ہے تو اتنا مطلب مشکل ہوتا ہے نا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میرا ایک طواف پورا ہو گیا. تو یہ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ میں نے یہاں پہ سٹارٹ کیا ہے. تو اس کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے، وہاں سے آپ نے سٹارٹ کر کے 7 طواف کرنے ہوتے ہیں. اور رش کافی زیادہ تھا، لوگ واپی بھی آ رہے تھے. تقریباً کوئی 10 بجے کا ٹائم تھا یہ، اور رش جو ہے نا ٹائم کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا تھا. الحمدللہ 7 طواف کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم پھر صفا مروہ کی طرف نکلے. وہاں پہ صفا مروہ کرنا ہوتا ہے، وہاں پہ بھی 7 چکر ہوتے ہیں. آپ نے صفا سے شروع ہو کے مروہ کی طرف جانا ہوتا ہے اور پھر مروہ سے شروع ہو کے صفا کی طرف آنا ہوتا ہے. اس طرح کر کے آپ کو 7 چکر لگانے ہوتے ہیں اور ذکر اذکار کرنے ہوتے ہیں. لوگ کافی زیادہ تھے، روش بنا ہوا تھا. یہاں پہ اصل میں صفا مروہ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے، جہاں تک میں نے کیا ہے. ینگ ایج میں تو خیر تھوڑا آسان ہوتا ہے، لیکن جو اولڈ ایج کے بندے ہوتے ہیں، جو اولڈ ایج کے ہمارے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ڈسٹنس کافی زیادہ ہوتا ہے اور رش بھی زیادہ ہوتا ہے. تو احتیاط سے جانا ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے عمرہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس میں مشکل آتی ہے اور سیکریفائس دینے ہوتے ہیں. تقریباً کوئی 100 میٹر کا ڈسٹنس ہوتا ہے. آپ نے صفا سے مروہ کی طرف جانا ہوتا ہے، پھر وہاں سے مروہ سے صفا کی طرف آنا ہوتا ہے. یہاں سے یوں کر کے آپ نے 7 چکر کمپلیٹ کرنے ہوتے اور ذکر اذکار کرنا ہوتا ہے. لوگ کافی زیادہ تھے، فلپائن کے لوگ تھے، ہمارے پاکستان لوگ بھی زیادہ آئے ہوئے تھے اور سعودی کے اپنے لوگ بھی زیادہ یہاں پہ تھے. کافی مزے کا ماحول تھا. مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے. صفا مروہ میں ٹائم لگ جاتا ہے میرے خیال سے. کوئی ایک چکر جو ہے نا بندہ کوئی 15 منٹ 20 منٹ میں کر لیتا ہے. تو 7 چکر اگر آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں تو آپ کو میرے خیال سے لگتے ہیں کوئی 1 گھنٹہ 30 منٹ، 1 گھنٹہ 40 منٹ لگ جاتے ہیں. لیکن جو جوان لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑا جلدی کر لیتے ہیں کیونکہ ان کو مسئلہ نہیں آتا. لیکن جو اولڈ ایج کے لوگ ہوتے ہیں ان کو تھوڑے مسئلے آتے ہوتے ہیں، تو وہ تھوڑا جا کے پھر وہ آرام بھی کرتے ہیں، ریسٹ بھی کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں اور اس کے بعد بھی پھر وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں. بیچ بیچ میں آبی زمزم کا پانی رکھا ہوتا ہے، کسی کو پیاس لگے تو وہ آرام سے پانی پی کے دوبارہ سٹارٹ کر سکتا ہے. جو اولڈ ایج کے لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے ویل چیئر کے لیے اپنا ایک پورشن بنایا ہوتا ہے جہاں سے وہ لوگ جاتے ہیں. تو ان کے لیے تھوڑا بہت ایزی ہو جاتا ہے وہاں پہ، کیونکہ ان کو رش نہیں ہوتا. ان لوگوں کے لیے ایک الگ سیپریٹ سی جگہ بنائی ہوتی ہے. الحمدللہ کوئی 1 گھنٹہ 40 منٹ میں ہمارا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا خیر سے. پھر ہم اوپر حرم شریف کی طرف آئے. وہاں پہ ہم نے نفل پڑھے اور تھوڑا بیٹھے، ذکر اذکار کیا اور پھر پانی پیا، تھوڑا فریش ہوئے اور پھر حرم شریف کا دیدار کرنے لگے دوبارہ. رات کا تقریباً کوئی 11 بجے کا ٹائم تھا. لوگ اس ٹائم زیادہ آ رہے تھے کیونکہ لوگوں نے یہاں پہ آ کے صبح تک بیٹھنا ہوتا ہے. پھر دن کا نماز بھی یہاں پہ ساتھ میں پڑھتے ہیں. جو لوگ دور سے آئے ہوتے وہ عمرہ کر لیتے اور پھر صبح جمعے کا دن تھا تو زیادہ لوگ یہاں پہ حرم شریف میں ہی سٹے کر لیتے ہیں صبح تک نفلیں پڑھ کے. کافی ٹائم ہم نے حرم شریف میں گزارا. رات کے تقریباً کوئی 2 بج گئے تھے. ہم نے وہاں پہ ذکر اذکار کیے، بہت ٹائم گزارا وہاں پہ. اس کے بعد کافی رش بنا، بہت زیادہ لوگ آ گئے اور بار بار لوگ اپنا طواف کر رہے تھے اور عمرہ کر رہے تھے. پھر وہاں سے جا کے ہم نے تھوڑا نظارہ کیا تھا حرم شریف کا اور لوگوں کو دیکھتے رہے. کافی ٹائم سٹے کے بعد ہم پھر کنگ فہد گیٹ کی طرف نکلے اور روڈ کی طرف نکلے. وہاں سے جو جہاں پہ حرم شریف کا مین انٹرنس ہے
وہاں سے کافی لوگ عمرہ کرنے آ رہے تھے، رش کافی زیادہ بنا ہوا تھا. جہاں پہ کلاک ٹاور ہے باہر گئے تو ایک مزے کا وہاں پہ ماحول تھا. کافی ایک اس کا انٹیریئر تو ظاہر سی بات ہے ایک عمدہ قسم کا بنا ہوا ہے. اور پھر ہم باہر گئے تو ایک وہاں پہ بھی ایک مزے کا ماحول تھا. کافی لوگ وہاں پہ جمع تھے اور اسی طرف سے آ رہے تھے جس کا مین ڈور ہے. اور وہاں پہ ہائی رائز زیادہ بنائے ہوئے تھے تو ہائی رائز کی وجہ سے میرے خیال سے زیادہ ایک ٹمپریچر بندے کو فیل ہوتا تھا. گرمی تھی، پسینہ بندے کو زیادہ آ جاتا ہے، لیکن ماحول جو تھا مزے کا ایک ماحول بنا تھا وہاں پہ. بھوک بھی ہمیں لگی تھی تو ہم نے زیادہ اسٹے کیا تھا حرم شریف میں. تقریباً کوئی 4 سے 5 گھنٹے کا ہم نے اسٹے کیا. تو پھر ہم باہر آئے. باہر ہم نے دیکھا کہ تھوڑا بہت کھانا کچھ کھا لے اور پھر ہمارا ارادہ تھا کہ واپس آئیں گے اور صبح کا نماز پڑھ کے پھر ہم جائیں گے روم کی طرف. تو ہم باہر آئے، پھر کلاک ٹاور کی طرف ہم موو کرنے لگے. وہاں پہ جا کے اوپر ہم نے دیکھا کہ کچھ کھا لے تو اس طرف گئے. کلاک ٹاور کافی مزے کا ایک ہائی رائز بنا ہوا ہے جس میں ریزیڈینشل بھی ہے اور 4 فلور تک جتنے بھی فوڈ کورٹ سے بنے ہوئے ہیں. نیچے شاپنگس بھی لوگ کر سکتے ہیں. اس کا میں نے سنا ہے کہ جتنے بھی اس کی کمائی ہے، جتنے بھی اس کا رینٹ آتا ہے، یہ جو اس کی آنر ہے اس نے حرم شریف کے لیے وقف کر دیے ہیں، جو بہت بڑی بات ہے. کلاک ٹاور کے 4 فلور پہ جا کے ہم نے کچھ کھانا شانا کھایا اور پھر ہم اپنے روم کی طرف موو کرنے لگے. اگلا دن چونکہ فرائیڈے کا تھا، جمعے کا دن تھا، تو ہم نصیب والے تھے اور ہماری قسمت اچھی تھی کہ ہمیں جمعے کا جو جماعت ہے وہ حرم شریف میں نصیب ہوا. دعا ہوگی اللہ سب مسلمانوں کو عمرہ کرنا نصیب کرے، اور جتنا بھی لوگوں نے دعائیں مانگی ہیں اللہ ان کی دعائیں قبول فرمائے. آمین.